منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں سدا. اگر ہم پر کوئی بلا آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکان کھولے ہیں دکان چل نہیں رہی ہے، تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بزنس فیل ہو رہا ہے، اولاد بات نہیں مان رہی ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، بیمار شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، تو پریشان مت ہوئیے گا، صبر سے رہیے گا، صبر سے رہیے گا، صبر. کیونکہ کربلا نے ہمیں صبر سکھایا ہے، کربلا نے ہمیں صبر سکھایا ہے. حسین کے مقابلے کون تھے؟ حسین کے مقابلے میں کون تھے؟ کافر تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھا، RSS تھا؟ نہیں تھا. کون تھا؟ حسین کے مقابلے میں یزیدی لشکر تھا، یزید تھے. اور کون تھے معلوم ہے؟ حافظ صاحب کو معلوم ہے، عالم دین کو معلوم ہے. حسین کے لشکر میں 72 تھے اور ادھر کئی ہزار تھے، جس میں کئی ہزار تو عالم تھے، حافظ تھے، محدث تھے. عالم، حافظ اور محدث تھے، نمازی تھے. کربلا کا بھی وہ منظر عجیب منظر تھا. وہ جنگ بھی عجیب جنگ تھی کہ جو لڑ رہا تھا ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، جسے لڑ رہا ہے ادھر بھی اذان ہو رہی ہے. اللہ، دونوں طرف، دونوں طرف. ظہر کا وقت ہوا، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان. عصر کا وقت ادھر، مغرب کا وقت ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان. عشاء فجر ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان. ادھر بھی تلاوت ادھر بھی تلاوت. ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن. اے اللہ، دونوں طرف تجھے کو یاد کر رہا ہے. حسین کے خیمے میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. یزید کے خیمے میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. اے مولا، دونوں جانب تجھے یاد کیا جا رہا ہے. پھر تیری رحمت کدھر ہوگی؟ تیری رحمت کدھر ہوگی؟ تو قرآن نے کہا کہ اے میرے بندو، مجھے ڈھونڈنا ہے تو کربلا میں ہی ڈھونڈ لے. دیکھ میں کدھر ہوں، کربلا میں ہی ڈھونڈ لے. ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی تلاوت ادھر بھی تلاوت. لیکن ایک طرف اپنے دولت پر غرور ہے، اپنے ثروت پر غرور ہے، اپنے ہتھیار پر غرور ہے. اسی لیے کسی نے کربلا کے واقعہ کو منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے، یزید بولا میں ظالم ہوں، ظلم کرتا ہوں. یزید بولا میں ظالم ہوں، ظلم کرتا ہوں. حسین بولے میں سید ہوں، صبر کرتا ہوں. یزید بولا ادھر برچھی اور بھالے ہیں، ادھر برچھی اور بھالے ہیں. حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، ادھر سر کٹانے والے ہیں. یزید بولا میں سب کو مٹا دوں گا. یزید بولا میں سب کو مٹا دوں گا. حسین بولے میں سب کو بچا لوں گا. حسین بولے میں سب کو بچا لوں گا. تو ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز. زور سے لگاؤ یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. یا حسین زندہ باد، یا حسین ذکر حسین زندہ باد، یاد حسین زندہ باد. یا علی. میرے بندو سن لے، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی تلاوت ادھر بھی تلاوت. ادھر بھی ذکر ادھر بھی ذکر. ادھر بھی فکر ادھر بھی فکر. ادھر بھی مومن ادھر بھی مومن. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ. ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع. ادھر بھی قیام ادھر بھی قیام. ادھر بھی تحیات ادھر بھی تحیات. ادھر بھی عبادت ادھر بھی عبادت. ادھر بھی ریاضت ادھر بھی ریاضت. ادھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ادھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ادھر بھی الحمد للہ ادھر بھی الحمد للہ رہی ہے. ارے دونوں جانب جب ایک ہی ہے تو پھر خدا کی رحمت کدھر ہے؟
सब्र वालों के साथ। सब्र किधर है? तो यजीद की तरफ सब कुछ है, सब्र नहीं है। सब्र हुसैन की तरफ है, पानी बंद है, सब्र है। खाना खत्म है, सब्र है। प्यास लगी हुई है, सब्र है। अरे सब्र के इंतहा तो उस वक्त हो गया जब 18 साल का बेटा कट गया है, हुसैन ने सब्र किया है। जब जवान भाई कट गया है, हुसैन ने सब्र किया है। जब बेटा कटा है, हुसैन ने सब्र किया है। भांजा कटा है, हुसैन ने सब्र किया है। अरे सब्र के इंतहा तो उस वक्त हो गई जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने छोटे बेटे अली असगर को लेकर के मैदान करबला में निकले थे। निकलने का मंजर भी अजीब था। बहन ज़ैनब आती है, अपने हुसैन के दामन को पकड़ लेती है और कहते भैया हुसैन, ए मेरे भैया हुसैन, मेरे भैया हुसैन, इन यजीदियों को दुश्मनी हमसे है, इन यजीदियों को अदावत हमसे है, इन यजीदियों को लड़ाई हमसे है। ए मेरे भैया हुसैन, हम सब प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये 6 महीने का नन्हा मेरा पूरा भतीजा अब प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए ए हुसैन जाइए, इस मासूम असगर को लेकर के जाइए और यजीदियों से थोड़ा सा पानी मांग लीजिए ताकि मेरा लल्ला असगर बच जाए। ज़ैनब को क्या मालूम था कि वो जालिम इतना जुल्म करने वाले हैं कि वो असगर को पानी क्या पिलाएंगे, लेकिन फिर भी फूफी थी, औरत थी, दिल में ममता जाग गई है, भतीजे की मोहब्बत ने अंगड़ाई दी है। ज़ैनब का दिल फट गया है। ए मेरे भैया, मेरा प्यारा अकबर तरफ रहा था, ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। अब्बास अलम दर पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है। और कासिम तरफ पे रहे, ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है। दर पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया, कासिम दर पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। जितने थे सबकी तरफ को ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है, लेकिन असगर की तरफ ऐसी तरफ है जिसने ज़ैनब के कलेजे को चकनाचूर कर दिया है, ज़ैनब के दिल को फाड़ दिया है, ज़ैनब के दिल को तोड़ दिया है। इसलिए मेरे भैया हुसैन, आप मेरे लाल को लेकर के जाइए, पानी मांग लाइए, शायद के जालिम को रहम आ जाए, मेरे मासूम असगर को पानी मिल जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने समझाया तबान ज़ैनब, इन जालिमों के सामने हाथ फैलाना बेकार है, इन जालिमों से पानी की खैरात मांगना बेकार है। मेरी बहन, मैं अपने बेटे को यहीं पे सुला दूंगा, लेकिन उनके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन बहन का इसरार बढ़ता गया, क्योंकि औरत है, कलेजा फट रहा है, क्योंकि वो भी बेटे की माँ थी, किसी बेटे की तरफ को समझ रही थी। इमाम हुसैन को मजबूर कर देती है कि जाइए पानी को लेकर के आइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न चाहते हुए भी अपने बेटे अली असगर को अपने गोद में लेते हैं और लेने के बाद करबला की तरफ चले जाते हैं। मैदान में जाने के बाद ऐलान करते हैं, ऐ यजीदियों सुनो सुनो, अब तक जो कुछ हुआ हुआ, अब मैं आया हूँ। अभी मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, अभी मैं तुझसे जंग करने के लिए नहीं आया हूँ। उस जालिमों ने देखा तो कहा, देख हुसैन कोई बहाना लेकर के आया है, कोई बहाना बना करके आया है, गोद में छोटा सा लाल लेकर के आया है, ये कोई बहाना बनाएगा। होशियार रहना, कोई बहाना न चलने देना, यही अच्छा मौका है कि काम तमाम कर देना। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, तुम्हारी अदावत मुझसे है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस मासूम से क्या दुश्मनी है? माना तुम मुझे पानी ना दो, मेरे खीमे के अंदर पानी ना जाने दो, लेकिन मेरे लाल को 2 कतरे पानी तो दे दो। और सुनो जालिम यजीदियों, मैं पानी तुझसे यूं ही नहीं मांगता हूँ, यूं ही नहीं मांगता हूँ। अगर तूने मेरे इस बेटे की खातिर, मेरे इस बेटे की खातिर अगर तूने
قیامت کے دن نانا کے ہاتھ سے تجھے کوثر کا جام پلوا دیا جائے گا، تجھے کوثر کا جام میں پلواؤں گا۔ لیکن یزیدیوں نے سنا نہیں، سب کچھ حسین کی تقریر دھری رہ گئی۔ اسی اثنا میں ایک ناہنجار نے، ایک نامراد نے، ایک بدبخت اور بدقسمت انسان نے تیر نکالا ہے اور تیر نشانہ بیٹھا کر کے علی اصغر کو نشانہ بیٹھایا۔ امام حسین لے کر کے چل رہے تھے، اس طرح سے چلایا تھا کہ امام حسین کے بازو میں لگ کر کے بازو کو چھلنی کرتے ہوئے اصغر کے گلے پر لگ گیا ہے۔ حسین نے خون کو دیکھا ہے تو کربلا کے زمین پر حسین نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور زمین کربلا بھی کر رہی تھی، زمین کربلا بھی تڑپ رہی تھی، لرزنے لگی اور کہنے لگی حسین خبردار، اصغر کے خون کو زمین پہ نہ آنے دینا، اصغر کے خون کو زمین پہ نہ گرنے دینا، اس لیے کہ اگر آج اصغر کا خون زمین پر گر جائے گا تو زمین سے قیامت تک کے لیے کوئی سبزی نہیں اگے گا، کوئی گھاس نہیں نکلے گا، کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے کہا تھا اے زمین تیری فریاد قبول کی جائے گی، کیونکہ حسین سب غم برداشت کر سکتا ہے، نانا کی امتی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے عسکر کے خون کو اپنے ہتھیلی پر لیا اور سوچا کہ آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ آسمان نے بھی ہاتھ جوڑ لیا اور کہا حسین اگر تیرے بیٹے اصغر کا خون کا چھینٹا اوپر کو آ گیا ہے تو قیامت تک کے لیے آسمان سے بارش بند ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا اب کیا کرے، زمین بھی خون نہیں قبول کر رہا ہے، آسمان بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ حسین نے اپنے اصغر کے خون کو اپنے ماتھے پر لگایا ہے اور اس کے بعد کہا ہے زمین تو بھی گواہ رہنا، آسمان تو بھی گواہ رہنا۔ حسین وہ ہے کہ جس کا بیٹا کٹا ہے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، بیٹا بیٹا کے میت کو لیے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے کی طرف تشریف لا رہے تھے، زینب انتظار میں تھی، کھڑے ہو کر کے پوچھتی ہے بھیا کیا میرا للہ پانی پی لیا ہے، کیا میرے للہ کی پیاس بجھ گئی ہے، کیا میرا للہ فرات کا پانی پی کر آ گیا ہے، کیا میرا للہ کھیلنے کے لائق ہو گیا ہے، کیا میرا للہ بولنے لگا ہے، لاؤ لاؤ میں اپنے للہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، لاؤ میں اپنے للہ کو گود میں لے کر کے پیار کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین کا وہ جملہ یاد کیجیے، امام حسین نے کہا تھا بان زینب یہ تیرا لال اور تیرا للہ فرات تو نہیں پیا ہے، نانا کے ہاتھ سے کوثر کا جام پی کر کے آ رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے کوئی دنیا میں ایسا صبر کرنے والا؟ ارے دنیا میں بھی لوگ صبر کرتے ہیں